وزیر اعظم شہباز شریف سفارتی محاذ پر سرگرم. وزیر اعظم آج سے 30 مئی تک ترکیے، ایران، آذربائیجان اور تاجکستان کا دورہ کریں گے. دفتر خارجہ کا کہنا ہے وزیر اعظم حالیہ پاک بھارت بحران میں دوست ممالک کی حمایت پر اظہار تشکر کریں گے. شہباز شریف 29 سے 30 مئی تک تاجکستان میں گلیشیئرز پر بین الاقوامی کانفرنس میں شرکت کریں گے. آرمی چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر کا سیاسی اور عسکری قیادت کے اعزاز میں شائع. صدر آصف زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف، وفاقی وزراء، وزرائے اعلیٰ اور سروسز چیف سمیت دیگر حکام شریک ہوئے. فیلڈ مارشل عاصم منیر نے مارکہ حق کے دوران سیاسی قیادت کے عزم کو خراج تحسین پیش کیا. آپریشن بنیاد مرصوص میں مسلح افواج کی کوارڈینیشن اور کامیابی کو سراہا. کہا پاکستان کے نوجوان اور میڈیا نے ڈس انفارمیشن کے خلاف مؤثر کردار ادا کیا. شرکا نے مسلح افواج کی قربانیوں اور جرأت کو سراہا. تقریب میں شرکا کا عزم قومی یکجہتی کا منہ بولتا ثبوت ہے. طوفانی ہواؤں نے کئی شہروں کا نظام ہلا دیا. پنجاب کے کئی شہروں میں درخت اکھڑ گئے، چھتیں اور دیواریں منہدم، 10 افراد جاں بحق، کئی زخمی. اسلام آباد کی قائد اعظم یونیورسٹی میں کینٹین کی چھت گری، درخت اکھڑ گئے. راولپنڈی میں آندھی سے دیواریں اور چھت گرنے سے 4 بچوں سمیت 5 افراد زخمی. لاہور میں تیز آندھی کے باعث ایک شخص چھت سے گر کر جاں بحق ہوا. گنگا رام ہسپتال کے شیشے ٹوٹ گئے. جہلم میں طوفانی بارش نے تباہی مچائی، خاتون سمیت 3 افراد جان سے گئے. درخت اور دیواریں گرنے سے 20 زخمی. شیخوپورہ میں گھر کی چھت گر گئی، درخت گاڑیوں پر آ گر، ایک شخص جان سے گیا. ایبٹ آباد میں درخت اکھڑ گیا، اٹک میں بل بورڈ اور دیوار گر گئی. اسلام آباد، پنجاب اور کے پی میں طوفانی بارشیں موسم کے تیور بدل گئے. اسلام آباد میں ژالہ باری، اولے پڑے، لیکن اس بار گاڑیاں بچ گئیں. جڑواں شہروں میں کالی گھٹاؤں نے خوب رنگ جمایا. تیز بارش سے گرمی کی شدت کم، موسم خوشگوار ہو گیا. لاہور میں تیز آندھی نے ہر چیز گرد آلود کر دی اور پھر بارش نے سب دھو دیا. حافظ آباد، نارووال سمیت پنجاب کے کئی شہروں میں برسات. خیبر پختونخوا میں بھی بادلوں کا راج. مردان میں سورج غائب. آندھی اور ژالہ باری نے گرمی کو بریک لگا دی. شہریوں نے سکھ کا سانس لیا. سوات میں بارش کی جھڑی، ندی نالوں میں طغیانی، سڑکیں بھی زیر آب. سیاحوں نے بھی خوب مزے اٹھائے. اٹک، ایبٹ آباد، مانسہرہ اور گردونواں میں بھی بارش. کراچی سے لاہور جانے والی پرواز آندھی کی زد میں آ گئی. طیارہ حادثے سے بال بال بچا. نجی ایئر لائن کی پرواز 15 منٹ تک آندھی کی زد میں رہی. طیارے کو شدید جھٹکے، مسافروں کی چیخیں نکل گئیں. کلمہ طیبہ کا ویٹ کرتے رہے. انتہائی نامناسب موسم پر طیارے کو واپس کراچی موڑ لیا گیا. سابق وفاقی وزیر اسد عمر بھی طیارے میں تھے. بتایا پائلٹ کا شکریہ ادا کرتے ہیں جس نے مہارت سے طیارے کو آندھی کی زد سے نکالا. پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان بجٹ مذاکرات کی اندرونی کہانی سامنے آ گئی. وزارت خزانہ کے ذرائع کا کہنا ہے آئی ایم ایف وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے بجلی پر اضافی سبسڈی دینے کی تجویز پر رضامند نہیں ہوا. آئی ایم ایف نے کہا بجٹ میں سستی بجلی دینے کے لیے اضافی سبسڈی نہ دی جائے. آئی ایم ایف نے گردشی قرض ختم کرنے کے پلان پر عمل کرنے پر زور دیا. آئی ایم ایف نے ایف ڈی آر ریونیو ٹارگٹ 14,050 سے 14,100 ارب روپے تک مقرر کرنے پر جزوی رضامندی ظاہر کر دی. آئی ایم ایف کے مشن کا دورہ پاکستان مکمل ہونے پر اعلانیہ جاری. افراط زر کی شرح 5 سے 7% کے مقررہ ہدف تک رکھی جائے. سرپلس پرائمری بیلنس کا ہدف 1.6% مقرر. اعلامیے میں کہا گیا آئندہ بجٹ میں ٹیکس آمدن بڑھائی جائے. زر مبادلہ کے ذخائر مستحکم رکھے جائیں. معاشی پالیسی کے لیے سخت مانیٹری پالیسی بنائی جائے. نتن پورٹر نے پاکستان کے ساتھ بجٹ سے متعلق بات چیت کو مثبت قرار دیا. کہا پاکستان کے ساتھ مشاورت کا مقصد قرض پروگرام میں اصلاحات پر عمل درآمد جاری رکھنا تھا. بجٹ پر آئی ایم ایف کا کوئی دباؤ نہیں، عوام کو ریلیف دیں گے. بجٹ میں تاخیر کی وجہ وزیر اعظم کا غیر ملکی دورہ اور عید ہے. وزیر برائے منصوبہ بندی احسن اقبال کی انجینئرز کے وفد سے گفتگو. کہا دیامر بھاشا ڈیم سمیت تمام منصوبوں کو ترجیحی بنیادوں پر فنڈز دیں گے.
بھارت کی آبی جارحیت کا مقابلہ کریں گے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری اسلام آباد سے لاہور پہنچ گئے۔ صدر مملکت آج قذافی اسٹیڈیم لاہور میں PSL کا فائنل دیکھیں گے۔ صدر آصف علی زرداری 3 روز لاہور میں قیام کریں گے۔ گورنر پنجاب نے صدر مملکت کا لاہور ایئرپورٹ پر استقبال کیا۔ صدر سے پیپلز پارٹی پنجاب کے رہنما ملاقاتیں بھی کریں گے۔ پاکستان کا اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں بھارت کو کرارا جواب۔ پاکستانی سفارتکار سائمہ سلیم نے کہا بھارت مقبوضہ کشمیر میں ریاستی دہشت گردی کر رہا ہے۔ بھارت پاکستان سمیت دنیا بھر میں دہشت گردی ٹارگٹ کلنگ کی سرپرستی کرتا ہے۔ بھارت نے دریاؤں کے بہاؤ کو روکنے کی کوشش کی۔ پانی زندگی ہے، بھارت اسے جنگ کا ہتھیار نہ بنائے۔ پاکستان نے بین الاقوامی برادری کے ساتھ مل کر پہلگام واقعے کی مذمت کی۔ بھارت پہلگام واقعے کی غیر جانبدار تحقیقات سے کیوں بھاگ رہا ہے؟ 6 سے 10 مئی کے درمیان بھارت نے پاکستان کے خلاف کھلی جارحیت کا ارتکاب کیا۔ بھارت کے بلا اشتعال حملوں میں 40 پاکستانی شہید، 121 زخمی ہوئے۔ وزار میں اسکول بس پر حملے میں معصوم بچوں کی جانیں گئی۔ بھارتی قیادت کے بیانات کشیدگی کو ہوا دینے کا سبب بن رہے ہیں۔ سنتاس معاہدہ یک طرفہ طور پر معطل کرنے کی کوئی شک یا گنجائش نہیں۔ 25 کروڑ آبادی کا پانی روکنا اعلان جنگ کے سبب ہوگا۔ عالمی برادری پانی کو بطور ہتھیار استعمال کرنے کی حمایت نہیں کرے گی۔ امریکہ میں پاکستانی سفیر رضوان سعید کی امریکی ٹی وی کو انٹرویو، کہا بلوچستان میں بھارت کا کردار کسی سے ڈھکا چھپا نہیں۔ پاک بھارت کشیدگی میں کمی کے لیے امریکی قیادت کا کردار قابل تحسین ہے۔ مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے امریکی صدر کی کوششوں کی قدر کرتے ہیں۔ جنگ بندی امریکہ نے کرائی، بھارتی وزیر خارجہ نے آخر کار مان لیا۔ جے شنکر نے انکشاف کیا، امریکی نائب صدر اور وزیر خارجہ بھارتی حکومت سے براہ راست رابطے میں تھے۔ جے شنکر نے تسلیم کیا کہ ان سے امریکی وزیر خارجہ اور بھارتی وزیر اعظم سے امریکی نائب صدر نے بات کی۔ ننکانہ صاحب پر بھارتی ڈرون حملوں کے خلاف سکھوں نے عالمی عدالت سے رجوع کر لیا۔ سوئٹزرلینڈ کی سکھ تنظیم MAAR کا بھارت کے خلاف کارروائی کا مطالبہ۔ عالمی فوجداری عدالت سے تحقیقات کی درخواست۔ سکھ تنظیم کا کہنا ہے ننکانہ صاحب پر حملہ سکھ برادری کی مذہبی آزادی پر حملہ ہے۔ پاکستانی افواج نے ننکانہ صاحب پر بھارت کے ڈرون حملے کو کامیابی سے پسپا کیا تھا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی داتا دربار لاہور میں حاضری اور فاتحہ خوانی۔ نائب وزیر اعظم کو مزار میں جاری ترقیاتی کاموں پر بریفنگ۔ اسحاق ڈار کی تعمیراتی کاموں کو مقررہ وقت تک مکمل کرنے کی ہدایت۔ داتا دربار میں ہائیڈرولک چھتریوں کی تنصیب تاریخ ساز پروجیکٹ ہے۔ مزار شریف کے کام کے معیار اور رفتار کو پیش نظر رکھنے کی ہدایت۔ PSL 10 کا فائنل آج کھیلا جائے گا۔ کوئٹہ اٹھائے گا ٹرافی یا لاہور کی ہوگی لیومنارا؟ قذافی اسٹیڈیم میں ہوگا کرکٹ کا جشن، دیکھے گا پاکستان سارا۔ دونوں کپتانوں کا ٹرافی کے ساتھ فوٹو شوٹ۔ کوئٹہ گلیڈیٹر 6 سال بعد تاریخ دہرانے کے لیے تیار۔ قلندرز بھی ہیں تیسری بار چیمپئن بننے کو بے قرار۔ دونوں ٹیموں نے تیاری مکمل کر دی۔ PSL کے دوسرے مرحلے کو پاک افواج کے نام کیا گیا۔ آج فائنل میں پاکستان نیوی کو خراج تحسین پیش کیا جائے گا۔ میگا ایونٹ کا فائنل اے اسپورٹس پر براہ راست دکھایا جائے گا۔ 9 مئی کو جناح ہاؤس پر حملے کے کیس میں 254 ملزمان پر فرد جرم عائد۔ اعجاز چودھری، عمر سرفراز چیمہ، محمود الرشید، عالیہ حمزہ، ختیجہ شاہ بھی شامل۔ ملزمان کا صحت جرم سے انکار۔ انسداد دہشت گردی لاہور کی عدالت نے 31 مئی کو گواہان طلب کر لیے۔ کیس میں 10 ملزمان کو اشتہاری قرار دیا جا چکا ہے۔ بانی PTI کے خلاف شہباز شریف کے 10 ارب روپے ہرجانہ کیس کی سماعت۔ وزیر اعظم شہباز شریف ویڈیو لنک کے ذریعے سیشن عدالت میں پیش۔ جج اور تمام افراد کو بھارت کے خلاف جنگ جیتنے پر مبارکباد دی۔ جج نے کہا آپ کو بھی بہت مبارک ہو۔ وکیل کی جرح پر وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا 28 اپریل کو بانی PTI نے پریڈ گراؤنڈ میں جلسہ کیا۔ اگلے دن اخبار میں اسی تقریر سے متعلق خبر شائع ہوئی۔ مجھ پر بددیانتی کا الزام عائد کیا گیا، 10 ارب روپے کا الزام لگایا گیا۔ یہ سیدھا سادہ کیس ہے۔ عدالت نے سماعت 2 جون تک ملتوی کر دی۔ بانی PTI کے وکیل کی وزیر اعظم پر جرح جاری رہے گی۔
بھارتی میڈیا کا پاکستان کو چین کی ذیلی ریاست ظاہر کرنے کا پروپیگنڈا بے نقاب۔ بھارتی صحافی ورکھا دت کو اس وقت منہ کی کھانا پڑی جب انہوں نے پاک چین تعلقات کو متنازع بنانے کی کوشش کی۔ بین الاقوامی امور کے ماہر کشور محبوبانی نے حقائق بتا کر بھارتی صحافی کو خاموش کرا دیا۔ کشور محبوبانی نے کہا پاکستان کو چین کی ذیلی ریاست کا لیبل دینا غلط ہے۔ بھارت کو دوسرے ملکوں سے سبق سیکھنا چاہیے۔ پاکستان اور چین کے جغرافیائی سیاسی مفادات کا اتحاد ہے۔ جس طرح امریکہ نے چین کو پارٹنر کے طور پر چنا، اسی طرح آج ویتنام اور چین کے درمیان تجارت کو دیکھا جا سکتا ہے۔ سندھ حکومت اور ٹرانسپورٹرز میں مذاکرات کامیاب، آج کی احتجاجی ریلی مؤخر کرنے کا اعلان۔ شرجیل میمن نے کہا ٹرانسپورٹرز کے خدشات دور کرنے کے لیے کمیٹی بنا دی ہے، گاڑیاں جلانے والوں پر دہشت گردی کے مقدمات درج کیے، گاڑیوں املاک کو نقصان پہنچانے والوں سے ہی پیسے وصول کیے جائیں گے۔ صدر گڈز ٹرانسپورٹر الائنس ملک شہزاد عوان نے کہا حکومت کو 10 دن کی مہلت دی ہے، مطالبات نہ مانے گئے تو پھر ہڑتال کریں گے۔ جاں بحق 3 ڈرائیورز کے وسع کو معاوضہ دیا جائے گا، جو گاڑیاں جلی ہیں سندھ حکومت معاوضہ دے گی۔ ہم اپنی فوج کو مزید مضبوط کر رہے ہیں، $1 ٹریلین کا بجٹ دے رہے ہیں۔ امریکی صدر کا ویسٹ پوائنٹ ملٹری اکیڈمی میں گریجویشن تقریب سے خطاب، کہا امریکہ کی حفاظت کے لیے گولڈن ڈوم پروجیکٹ جلد مکمل ہوگا۔ روس یوکرین جنگ میں نئے وارفیئر دیکھنے کو ملے، پہلی اور دوسری جنگ عظیم امریکہ نے جیتی لیکن جشن دوسرے ملک مناتے ہیں۔ ہم جنگ عظیم کے فاتح ہیں، اب ہم بھی جشن منائیں گے۔ روس اور چین سے ڈیل کرنے جا رہے ہیں، یقیناً امریکہ جیتے گا۔ نے جوہری توانائی کے پہلے ایگزیکٹو آرڈر پر دستخط کر دیے۔ صدر ٹرمپ نے اوول آفس میں گفتگو کرتے ہوئے بتایا یورپی یونین کے ساتھ کسی تجارتی معاہدے کی کوشش نہیں کر رہے۔ یورپی یونین پر ٹیرف 50% ہی ہوگا۔ یورپی کمپنیاں امریکہ میں فیکٹریاں لگائیں تو ٹیکس میں تبدیلی ہو سکتی ہے۔ موبائل فون کمپنیوں پر بھی 25% ٹیرف عائد کریں گے۔ یورپی یونین کا کہنا ہے امریکہ کے ساتھ دھمکیوں کے بجائے احترام کی بنیاد پر تجارتی معاہدہ کرنا چاہتے ہیں۔ یورپی یونین اور امریکہ کے درمیان تجارت مثالی ہے اور ان کی بنیاد دھمکیاں نہیں بلکہ باہمی احترام ہونا چاہیے۔ پروگرام ہر لمحہ پرجوش، بڑھائے PSL کا جوش۔ سابق کرکٹر باسط علی نے کہا لگتا ہے کوئٹہ گلیڈیٹر PSL کا اگلا چیمپئن بنے گا، فائنل یک طرفہ نہیں ہونا چاہیے، مقابلہ آخری اوور تک جانا چاہیے۔ کامران اکمل نے لاہور قلندرز کو فیورٹ قرار دیا، کہا کوئٹہ گلیڈیٹرز کے لیے لاہور کے خلاف جیتنا آسان نہیں ہوگا، فائنل کا جو ٹاس جیتے گا 80% امکان ہے فاتح بھی وہی ہوگا۔ شاعر علی زریون آج بنے مہمان، وسیم بادامی کے معصومانہ سوالات کا سامنا کیا، عادی اور مصطفیٰ چودھری نے مسکراہٹیں بکھیری۔